حال کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان علی اکبر، چڑھتی جوانی علی اکبر کی، خود تیار کیا تلوار، خود اپنے ہاتھوں سے لٹکائی۔ پھوپھی زینب نے آواز دے کے کہا میرے بھائی علی اکبر کہاں کی تیاری کر رہا ہے؟ حسین نے کہا کربلا کی میرے ویر، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، جو بھی گیا ہے واپس، یہ جوان ہے بڑا خوبصورت ہے، سارے یزیدی بھی مل جائیں علی اکبر کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کہاں بھیج رہے ہو؟ یہ واپس نہیں آئے گا۔ حسین کے چہرے پہ کوئی بل نہیں آیا، فوراً کہا عشق کا وزن میں نے عالم ارواح میں اٹھا رکھا ہے، اب وعدے کو پورا کرنے کا وقت آیا، علی کا لال پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب یہ منظر دیکھا فرشتوں نے کہا یا اللہ مینا والے نے پٹیاں باندھی، کربلا والے کا حوصلہ بڑا بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا مینا والا خلیل تھا، کربلا والا حبیب ہے، اس نے اسماعیل نے ابراہیم کا لعاب چوسا تھا، حسین نے میرے حبیب محمد کا لعاب چوسا تھا۔ اسماعیل نے ابراہیم کے کندھوں پہ سواری کی ہے، حسین وہ ہے جس نے میرے محمد کی پشت پہ سواری کی ہے۔ حسین کے حوصلے بڑے بلند ہیں۔ جب حضرت سیدی بلے شاہ نے یہ بات دیکھی تڑپ گئے، ارائیں کی بارگاہ میں بیٹھ کر سید زادہ تڑپ کر کہنے لگا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، جتھے چاہے کو تیار کیا، نہ آنکھ پہ پٹی ہے، نہ علی اکبر کے کپڑے اتارے، خود تیار کر کے بھیجا ہے حضرت امام حسین نے۔ شہزادہ علی اکبر جب میدان جہاد میں گیا لڑنے کے لیے، تو یزیدیوں نے جب حسن دیکھا علی اکبر کا، تو یزیدیوں میں سے چند بندے تھے اکٹھے ہو کر عمر بن سعد کے پاس آئے اور شمر سے کہنے لگے شرم کر لو، حیا کر لو، اتنا جو حسین ہو بنا اس سے بھی لڑائی کی جاتی ہے، جو اتنا حسین ہو اس سے بھی لڑائیاں کی جاتی ہیں۔ جب شمر نے دیکھا نا کہ یہ بڑھتا دوسری طرف جا رہا ہے، اس نے پتہ کیا کیا، شراب کی بوتلیں لے کے آیا، اس نے تقسیم کی یزیدیوں کو، کہنے لگا یہ پیو پھر فیصلہ کرنا۔ جب شراب انہوں نے پی اپنا آپ ہی بھول گیا، تلواریں نے سیدھی کرنی، تیروں کے رخ علی اکبر کی طرف کرنی۔ اب سوچو ان کے بارے میں جو اب بھی شراب پیتے ہیں، ان کے بارے میں سوچو، شرم حیا نام کی چیز کوئی نہیں، یہ کیا منہ دکھاؤ گے صحرا کے سامنے کا حشر کے میدان میں؟ جب شراب کا مٹکا سامنے آتا ہے تو مر نہیں جاتا، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہی شراب پی کر علی اکبر کے ٹکڑے کیے یزیدیوں حرامیوں نے۔ جب تیرے سامنے شراب آتی ہے تیرا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ وہی شراب ہے جس کو پی کر زہرا کا گلشن تباہ ہوا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ماں سے زنا کرنے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان شراب پینے کا ہے۔ ماں کا زنا ماں کے ساتھ، اللہ معاف کرے کتنا بڑا جرم ہے، لیکن وہ گناہ ایک طرف ہے، شراب پینے کا گناہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حیا کرنا چاہیے ان ظالموں۔ اب بھی ہمارے معاشرے میں شرابوں کے مٹکے نکلتے ہیں، پڑھو یہ برے والا کی خبریں۔ ہر روز پولیس کئی ایسے بندوں کو پکڑتی ہے جن کے پاس لیٹروں کے حساب سے، منوں کے حساب سے شرابیں نکلتی ہیں۔ کیا وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ظالم نہیں ہیں؟ وہ بھی خود کو مسلمان سمجھنے والے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہوگا جو ایسا کمینہ برباد ہونے والا ہے جو علی کے بچوں کو منہ دکھا دے گا۔ علی المرتضیٰ کا سچا فرمان موجود ہے۔ علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے نہر جاری ہو، نہر کا پانی جاری ہو، عروج پہ ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے
خشک ہونے کے بعد اس میں گھاس اگ جائے اور وہ گھاس گائے کھا لے اور پھر اس گائے کا دودھ علی کو دیا جائے، فرمایا علی اس دودھ کو پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ علی ہے، علی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم نوکر علی کے ہیں اور شراب کے بھی پکے آتی ہوں، علی کی نوکری اس طرح نہیں ہوتی۔ علی کی نوکری تب ہوتی ہے جب خدا کا کوئی سجدہ بھی قضا نہ ہو۔ اس لیے بندہ اعلان کر رہا ہو، یا علی میں تمہارا نوکر ہوں، وہ تیرے بیٹے نے تلواروں کے سائے کے نیچے نہیں چھوڑی، میں محمد کی ظلم کے نیچے نہیں چھوڑی۔ نوکریاں کی جاتی ہیں، پھر علی کی نوکری کا دعویٰ سچا ہوتا ہے۔ علی اکبر کو شہید کر دی گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکڑے چن کر چادر میں اکٹھے کر کے کٹڑی سر پہ رکھ کے جوان بیٹے کی ہے ان ٹکڑوں کی جب خیمے میں لے کر آئے تو زوجہ نے پوچھا کیا چیز ہے؟ یہاں پر سید عثمان الحسن شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا جملہ کیا کرتے تھے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ فرماتے تھے حسین کی زوجہ محترمہ نے باہر نکل کر کہا لگتا ہے یزیدیوں نے راشن بھیجا ہے، لگتا ہے یزیدیوں نے سامان بھیجا ہے۔ تو امام حسین نے کٹڑی نیچے رکھ کے کھول کے کہا سامان کوئی نہیں بھیجا، تیرے لخت جگر کو شہادت کا جام گوش کروایا ہے۔ یہ کربلا والا ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی ڈگمگایا نہیں۔ اور ادھر مینا والے کا حال یہ ہے، گندم کی تلاش میں ابراہیم نکلتے ہیں، توجہ رہے میری جانب، گندم کی تلاش میں گندم ختم ہو گئی، گندم کی تلاش میں نکلے۔ دو بیویاں ہیں ابراہیم کی اس وقت جب کا یہ واقعہ ہے، سارا بھی آپ کے نکاح میں ہے، سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے نکاح میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو بیویاں ہیں، گندم گھر کوئی نہیں ہے، تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب بازار کے قریب پہنچے یاد آیا میری جیب میں تو پیسے کوئی نہیں، گندم کیسے خرید گا؟ اب گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے ریت پڑی تھی، ریت کو تھیلے میں ڈالا، منہ بند کیا تھیلے کا، کندھے پہ رکھا کہ گھر والوں کو تسلی ہو۔ جب گھر کے قریب آئے نا تو تھیلے کو رکھ دیا، گھر کی دیوار کے سائے کے نیچے ٹھیک لگائی، اللہ نے نیند طاری کر دی، آپ سو گئے۔ حضرت سارہ نے حاجرہ سے کہا دیکھو ہمارے سر کے داغ کچھ لے کر آئے ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے جب دیکھا تو کہا تھیلا ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے گندم مل گئی ہے، اٹھا کے لاؤ۔ تھی وہ ریت۔ جب حضرت حاجرہ نے اس کی گٹھڑی وہ کھولی نا، اس کی گرا، جب دیکھا تو اس میں گیہوں تھے، نکالے ان کو پیسا، روٹی تیار کی، ابراہیم کی آنکھ کھلی۔ گھر والوں سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی۔ تو دونوں بیویوں نے بڑے ادب کے ساتھ کھانا پیش کر دیا۔ بیوی اچھی ہو تو بندے کو حیا آنی چاہیے، عورت کے بھی حق ادا کرنے چاہیے انسان۔ یہ اگر جس طرح مرد کے حق ہے بیوی پر، اس طرح بیوی کے حق ہے مرد پر، دونوں کو اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ اگر بیوی ناراض ہوئی شوہر نے حقوق ادا نہیں کیے، جب شوہر عورت کا حق ادا نہیں کرے گا عورت آگے کی طرف منہ مارے گی اور اس کا سارا گناہ مرد کے ذمہ آئے گا۔ مرد کو خود سوچنا چاہیے کہ میں نے بیوی کا حق کب ادا کرنا ہے، کس وقت ادا کرنا ہے، کب اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، حضور علیہ السلام نے باریاں بنا رکھی تھی، فرماتے تھے ایک دن فلاں بیوی کے حجرے میں ہوں گا، دوسرے دن فلاں کے حجرے میں ہوں گا۔ سرکار نے ہر بات میں اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ سرکار نہ بیویوں کے حق رکھنے والے ہیں نہ کسی اور دنیا دار کے حق رکھنے والے ہیں، ہر ایک کو سرکار نے حق۔ بہرحال جب بیویوں نے کھانا سامنے کر دیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ہاتھ سے آواز آئی تو نے ریت اٹھائی تھی، تو نے پر تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور۔ میں جملہ آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سینوں میں جگہ بنا جائے۔ وہ ابراہیم تو نے ریت کو ہاتھ لگایا، یہ گیہوں بن گئی تیرے لیے، اناج بن گئی، رزق بن گئی، کس لیے کہ تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور تھا۔ یا اللہ اتنی شان تیرے محمد کی۔ فرمایا ابھی تو نے ریت کو ہاتھ لگایا ہے، تو میرے ابراہیم تو کوئلوں کو بھی ہاتھ لگا دیتا تو میں نور محمد کی برکت سے کوئلوں کو ہیرے میں تبدیل کر دیتا۔ صرف اس وجہ سے نور مصطفیٰ کا صدقہ۔ اگر ابراہیم کی پیشانی میں محمد کا نور ہو تو ابراہیم کی یہ شان ہے، تو جب یہ نور خود محمد کی صورت میں بن کے ابھرا ہوگا سرکار کی عظمت کا ہاتھ کیا ہوگا۔ یہ مینا والا ہے جو ریت کو ہاتھ لگایا تو گندم بنتی ہے۔ چلیں کربلا کی جانب۔ واقعہ ابھی ختم آنے والا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ گوش گزار کرتے رہیں گے۔ میں نے صرف جو چند پیچیدہ باتیں تھی سمجھانے کے لیے اور عقیدے کو تازگی دینے کے لیے وہ عرض کر رہا۔ کربلا والے کا حال یہ ہے، معرکہ کربلا کے بعد یزید نے
آج پتہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ وقت تھوڑا ہے، باتیں ذہن میں بڑی آتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ ملا یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا، اور دو شہزادوں کی کرسی کی جنگ تھی۔ میں نے کہا لعنت ہو تجھ پر بھی، تجھے پیدا کرنے والے پر بھی، جو جس نے تجھے جنا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ اور کمینے، حسین کو کرسی کی ضرورت نہیں تھی، حسین تو وہ ہے مدینے کی گلی میں چلتا تھا تو کرسی بھی جھک جھک کر حسین کو سلام کرتا تھا۔ بکواس کرتا ہے کہ کرسی کی ضرورت تھی، حسین کو کرسی کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو محمد کے قرآن کی ضرورت تھی۔ کرسی تو حسین کی جوتے کی نوک ہے، نہ بکواس کر ولی کے شہزادے کے بارے میں۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، محمد کی اہل بیت کے بارے میں کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی زبانیں لگام دے کے رکھو، ہم محمد کے وہ فقیر ہیں جو ہر روز دعا کرتے ہیں یا اللہ زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، نہ محمد کی آل کا گستاخ بنانا، نہ محمد کے صحابہ کا گستاخ۔ انہوں نے کہا کہ کرسی کی جنگ ہے، حسین نے بتایا کرسی کی جنگ نہیں ہے، دین کی جیت کی جنگ ہے جو یزید سے کی ہے۔ کربلا والا، کربلا کے مار کے بعد جب یزید نے قیدی کیا، اب کہتے ہیں یزید کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا، وہ جی شام میں تھا، اپنے دربار میں تھا، اس نے جی خط لکھا زندہ پکڑ کے لانا۔ فوجی کو جب تک جنرل کرنل حکم نہ دے اس کی کیا مجال ہے کہ لڑائی اس کو مول لے۔ اگر یزید نے اجازت نہیں دی تو ان کمینوں نے جنگ شروع کیوں کی؟ صرف یزید پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہم یزید کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس بندے کو جو اہل بیت کا دشمن ہو۔ ہمارے دل کے اگر دو ٹکڑے کیے جائیں اللہ کی عزت کی قسم، ایک دل کے ٹکڑے پر محمد کے صحابہ کا نام ہوگا، دل کے دوسرے ٹکڑے پر محمد کی آل کا قبضہ ہوگا۔ نہ محمد کے صحابہ کو ہلکا لفظ بول سکتے ہیں، نہ محمد کی آل کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، محمد کے دار والوں کو بھی مانتے ہیں، محمد کے دار والوں کو بھی مانتے ہیں۔ کربلا کی مار کے بعد یزید نے حکم دیا کہ ان کو قیدی بنا کے میرے دربار میں لاؤ۔ اب بولو مولویوں، اگر یزید کا حصہ کوئی نہیں ہے تو قیدی کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اہل بیت کے شہزادیوں کو ہتھ کڑیاں لگا کے، بیڑیاں لگا کے شام کے بازاروں میں چلایا گیا۔ تیری ماں بہن بیٹی کو ہتھ کڑی لگتی، اس کو بازار میں چلایا جاتا۔ میں تم سے پوچھتا، بتا تیرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ سیدہ زینب وہ ہے گھر کے اندر تشریف فرما تھی، ہوا کا تیز جھونکا آیا، دوپٹہ اتر گیا، اللہ نے جبریل سے فرمایا سورج کا رخ چینج کر، محمد کی بیٹی کے سر کے باہر لگا۔ اس شہزادی کو بیڑیاں لگی ہیں، شام کے بازار میں چلی ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا عقیدہ تھا۔ کربلا کے مارکے کے بعد باقی سنی شیعہ دیوبندی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد دو صرف فرقے ہیں، دو فرقے، ایک یزیدی فرقہ ہے، ایک حسینی فرقہ ہے۔ عقل خدا نے ہر ایک کو دی ہے، چھوڑو سنی شیعہ وہابی دیوبندی فرقوں کو، نہ پڑو ٹکڑوں ٹکڑوں میں، ایک ہی پیمانہ سینے میں رکھو، دماغ میں رکھو۔ دو فرقے ہیں، خود دیکھ لو یزید کی ماننے والا کون ہے، حسین کی ماننے والا کون ہے، بس۔ ہم لعنت کرتے ہیں یزیدی فرقے پر، ہمارا آج بھی عقیدہ حسینی ہے، ہمارا کل بھی عقیدہ حسینی ہوگا، ہمارا قبر میں بھی عقیدہ حسینی ہوگا، ہمارا حشر میں بھی عقیدہ حسینی ہوگا، ہمارا جنت میں بھی عقیدہ حسینی ہوگا۔ انشاءاللہ پھرنے والے قیدی بنا کے شہزادیوں کو لے جایا گیا۔ یزید نے بیمار کربلا کو، حسین کا ایک شہزادہ بچا ہے کربلا کے مارکے کے بعد، ایک بیمار سجاد ہے جو بیماری کی حالت سے چل پھر نہیں سکتا۔ یزید نے اپنے یزیدیوں سے، مشرکوں سے کہا وہ اس کو بیڑیاں لگاؤ، اس کو زندان میں قید کرو، زینب کو قید کرو۔ اس نے کہا کہ عورتوں کو بیڑیاں نہیں لگائی جاتی، عورتوں کو ہتھ کڑیاں نہیں لگائی جاتی۔ یزید ڈر گیا، کانپ کے کہنے لگا اور تم کہتے ہو عورتوں کو بیڑیاں نہیں لگائی جاتی، اور میں جب زینب کی تقریر سنتا ہوں اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے علی مثال سے لگتا ہے کہ زینب میرے دربار میں نہیں بول رہی، علی پوچھ رہا ہے میرے دربار میں۔ جن کی عورتوں سے یزید کامتا ہو ان کے مردوں سے اس کے کامنے کا حال کیا ہوگا؟ بیمار کربلا کو ہتھ کڑیاں لا کے زندان میں ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، زندان میں یوں بٹھا دیا گیا جکڑ کے۔ یزیدی کا ایک سپاہی تھا مسلمان کلمہ پڑھنے والا تھا، جو مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے کے باوجود حسین کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تعجب اس بندے پر ہوتا ہے۔
حسین کو تو کافر بھی مانتے ہیں، حسین کو کافر بھی مانتے ہیں۔ انڈیا کے شہر حیدرآباد دکن کے اندر خطاب ہو رہا تھا، تو ایک بوڑھے بندے نے مولانا سے اسکالر سے اٹھ کر سوال کیا، اس نے کہا تو مسلمان ہے، مجھے یہ بتا 14 صدیاں گزر گئی ہیں، مسلمانوں میں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تھا وہ بے ایمان، ہندو تھا لیکن حسین کو ماننے والا تھا۔ اب دیکھو ایمان کیسے، اس نے کہا جی 14 صدیاں گزر گئی، حسین ایک ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اس اسکالر نے کہا میاں تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں، علی جیسا باپ تو لاتے، زہرا جیسی ماں لاتے، حسین جیسا بیٹا میں تجھے دے کر دے دوں۔ حسین کائنات میں ایک ہی آیا ہے، قیامت تک دوسرا حسین کوئی نہیں آ سکتا۔ حسین بننے کے لیے جسم کے ٹکڑے کروا کے بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی۔ قاری مسلح پر پڑھ سکتا ہے، نیزے کی نوک پہ کوئی قرآن نہیں سنا سکتا۔ امام زین العابدین کو قید کر رکھا تھا، یزیدی سپاہی نہ کر جنگل میں گیا، دوڑ کے 6-7 گھنٹے محنت کرنے کے بعد اس نے ہرنی کا بچہ شکار کیا تھا، جو میرے جانے ہرنی کا بچہ شکار کر کے میں اس نے کہا یزید کو دوں گا۔ وہ بے ایمان شکار کا بڑا شوقین تھا، اس نے کہا جی خوش ہو جائے گا، مجھے انعام دے گا، میرے بچوں کی روزی بن جائے گی۔ غریب بندہ تھا، دولت کے لالچ میں گیا۔ اس کا اتفاق یہ ہوا کہ جس زندان میں، جس کوٹھڑی میں حسین کا بیمار امام سجاد زین العابدین گرفتار تھے، اسی زندان کے سامنے سے یہ گزرا۔ ہرنی بھی پیچھے اپنے بچے، ماں ہی ہوتی ہے بڑے جانور کی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں قربانی کرو تو کسی جانور کے سامنے جانور کو چھری نہ پھیرے، ماں ہی ہوتی ہے، احساس ہر کسی کو ہوتا ہے۔ ماں پیچھے دوڑ کر آ رہی ہے، بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، یزید کے سپاہی، وہ دربار میں جا رہا ہے، زین العابدین کی طرف نظر پڑی نہ ہرنی کی، جو بچے کی ماں تھی۔ اپنے دل سے فیصلہ کروانا، کسی کے چکر میں نہ پڑنا، دل سے فیصلہ لیں اور پھر خود سوچیں کہ حق کس جانب ہے۔ حق اس جانب ہے جس طرف حسین ہے، جو حسین کو باغی کہنے والے اس طرف حق ہے، توجہ سے سننا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ لینا۔ زین العابدین کے سامنے سے ہرنی گزری، اس نے ہوا میں سونگنا شروع کیا، جانور ہے جانور، اس نے ہوا میں سونگنا شروع کیا۔ جب سونگا اس کے قدم وہیں رک گئے، اوپر کو منہ کر کے کہتی ہے یا اللہ زبان دینا، یا اللہ مجھے آواز قدرت ہے کس لیے دوں۔ 3 منٹ کی جائے مجھے بات، حضرت امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں، عرض کی یا اللہ مجھے زبان دے، مجھے خوشبو محمد کے خون کی آ رہی ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ لیں، جانور ہے لیکن محمد کے خون کی خوشبو جانور کو آ گئی۔ اللہ نے زبان دی، ہرنی نے کہا او رسول اللہ کے خون، آپ کا پورا گھرانہ کریموں کا ہے، مہربانی فرمائے، میرا ایک ہی بچہ ہے، اس کے بغیر میرے جینے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ زہرا کے لال میری مدد کر، بچہ آزاد کروا دے۔ زین العابدین نے یزید کے بندے سے کہا رک جا، میری بات سن لے۔ اس نے رک کے کہا کیسی بول، بات کیا ہے؟ زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا یار کہتی ہے تیری مرضی، مظلوم کہ تیری مرضی، مسافر کہ تیری مرضی، لاچار کہ تیری مرضی۔ اس نے کہا تیرے چہرے پہ نور بڑا عجیب ہے، باتیں بڑی دکھیاری کرتا ہے، بتا تو صحیح ہے کون؟ امام نے رو کے کہا کبھی مدینے کی سرزمین تھی، لوگ ہمارے قدم چوما کرتے تھے، پر آج وقت نے پلٹا کھایا ہے، حسین کا خون آج گرفتار ہے، قید خانے میں بند ہے۔ اس نے کہا ارشاد فرمائیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اسے آزاد کر دے، اسے اس نے یوں جانور کو زمین پر پھینک دیا۔ رسول اللہ کے خون کی بات آئی، پھینک دیا اس نے جانور، حسین اتنے تھے امام سجاد، پھینک کر کہنے لگا جب ہرن بچے کو لے کر چلی گئی، امام صاحب کو اس نے شکریہ ادا کیا، ہرن چلی گئی بچے کو لے کر، اب ایک امام سجاد بچے ہیں، دوسرا وہ یزیدی بچا ہے۔ اس نے کہا حضور میں بچوں کی روزی کے لیے میں نے 7-8 گھنٹے محنت کر کے شکار کیا تھا، آپ نے چھڑوا دیا، کروں کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے ضرورت کس چیز کی؟ اس نے کہا جی انعام کی ضرورت تھی، فرمایا میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب بندہ ہے، بیٹھا جیل میں انعام مجھے خواب دے گا۔ اس نے کہا جی انعام کہاں سے دے گے؟ آپ نے فرمایا یزید مکان تیار کروا رہا ہے، محل تیار کروا رہا ہے، یہاں دیکھ روڑے پڑے ہوں گے، ریت پڑی ہوگی، اٹھا کے لا۔ اس نے کہا جی کپڑے خراب کرنے میرے،
ریت اور روڑے اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار جو میں کہتا ہوں وہ کر کے تو دیکھ. وہ گیا, اس نے مٹھ میں ریت اٹھائی. آپ نے فرمایا یوں نہیں, دامن میں اٹھا کے, چولی میں اٹھا کے رکھ. چولی میں ریت اس نے اٹھائی, روڑے اٹھائے, امام سجاد کے سامنے لے کر آیا. کہا حضور ریت بھی حاضر ہے, روڑے بھی حاضر ہیں. علی کے لفظ جگر, علی کے خون, زہرا کے خون نے, بطول کے خون نے فرمایا اب آنکھیں ایک دفعہ ریت کی جانب کر, دوسری جانب میرے چہرے کی جانب دیکھ لے. اس نے ایک دفعہ ریت کی جانب دیکھا, دوسری نظر انہیں رسول کے چہرے پہ ڈالی. آپ نے فرمایا اور کسی طرف نہیں دیکھنا, اپنے دامن میں دیکھ. وہ بندہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم میرے دامن میں ریت اور روڑے نہیں تھے, اللہ نے ہیرے بنا دیے بڑے قیمتی. اللہ نے اتنی طاقت ہے امام سجاد کی. وہ کہتا لگا آپ کی اتنی طاقت ہے, بیٹھے قید میں ہیں. آپ نے یوں جھٹکا دیا, ساری کی ساری زنجیریں اور بیڑیاں توڑ دی. فرمایا بیٹا یہ ہم پر امتحان ہے, ورنہ یزید کو فارغ کرنا تو ایک سیکنڈ کی بات تھی. یزید تو ہمارے سامنے شاید کوئی نہیں تھا, اس کو فارغ کرنا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, ہم تو اس کی رضا میں راضی ہیں. یہ بڑا حیران ہوا. المختصر بات کو مختصر کرتا چلوں, واقعہ بڑا طویل ہے. جب یہ ہیرے لے کر بازار کی جانب جانے لگا نا تو دکاندار کو اس نے ہیرا دیا. اس نے پہلی مرتبہ اتنا قیمتی ہیرا دیکھا. اس نے کہا کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے سارا واقعہ بتایا. یزید نے ایک قیدی قید کر رکھا ہے جس سے انہیں رسول کی خوشبو آتی ہے. علی کا لفظ ذکر ہے, علی کا پوتا ہے, حسین کا بیٹا ہے, امام سجاد اس کا نام ہے. وہ بندے نے یزید کچھ قید کرا. اس نے کہا یہ تمہارے دشمن کے ساتھ اس نے مل کے دولت اکٹھی کی ہے, ان کے پاس دولت ہے. یزید نے اس کو بلا لیا. جب یزید نے پوچھا نا تو نے کس سے, اس نے کہا علی کا من کا بکا بن گیا, تو بکواس کر کے نکل گیا. کر بھونک جڑا بھونکنا ہے, کر بکواس. یہ میرے سامنے ایک عاشق کا شعر لے کے آیا ہوں میں. وہ کہتا ہے کر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی. توجہ سے, بڑا بہترین شاعر ہے, بات ہی بڑی پتے کی ہے, مجھے بڑی پسند آئی ہے. شعر و شاعری مجھے اتنی پسند نہیں ہے, ورنہ جو عقیدے والا شعر ہو وہ میرے دل میں کھپ جاتا ہے. کہتا ہے کر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی, کانٹا ہے تو نہ کر بات گلشن میں کلی کی. دوزخ ہے منزل تیری اسی طرف سفر کر, جنت تو جاگیر ہے حسین ابن علی. عجیب بنتا ہے, ایک ہی ملاقات میں پتہ دیوانا. اس نے جلاد سے کہا تلوار لا, اس کا سر تن سے جدا کر دے. انہیں کیا مرنا قبول ہے, علی کا دامن تو نہیں چھوٹتا. مرنا قبول ہے, علی کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا میرے نہیں ہے. اس نے تلوار مار کے سر تن سے جدا کر دیا. لاش گھر پہنچ گئی. بیٹا 12 سال کا تھا, کہیں کام گیا ہوا تھا. ایک ہی بیٹا, ایک بیوی ہے, بیوی بیوہ ہو گئی, بیٹا یتیم ہو گیا. بیوہ عورت نے محلے کے بندوں کی منت سماجت کر کے قبر میں جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. علی کا نوکر, سننا, علی کا نوکر علی کا نوکر ہی ہوتا ہے. 12 سال کا بیٹا مڑ کے آیا, یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں نے کہا بیٹا روتا ہے, اماں میرا باپ کدھر گیا؟ فرمایا علی کے خون کے ساتھ دوستی لگی, قتل ہو گیا, یزید نے قتل کر دیا. اماں وہ علی کا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا قید میں ہے. اماں تو اٹھ, نہا, نئے کپڑے پہن, ہم علی کے خون کے پاس جائیں گے. ماں نے کہا بیٹا میرے سر کا سائیں چلا گیا, مجھے نہانا اچھا نہیں لگتا, اور نئے کپڑے پہنوں, زمانے والے باتیں کریں گے, میں نہیں پہن سکتی. ماں میں کہتا ہوں میری بات مان. ماں اٹھی, نئے کپڑے پہنے, نہائی دھوئی, غسل کیا, بیٹا نہایا, آیا یزید کے دربار میں, سیدھا زین العابدین کی جیل میں آیا. آ کر کہا علی کا تو خون ہے, تیری محبت میں میرا باپ مارا گیا, مینوں میرا پیو چاہیے, مجھے میرا باپ چاہیے. سخیاں دے گھر سخی ہوندے نے, سخی ہوتے ہیں. علی کے خون سے باپ کی بھیک مانگ لی. پنجابی میں کہوں تو زیادہ مزہ آئے گا. انہیں کیا پیو لینا ہے, لے کے جانا ہے. علی کے خون نے کہا تو پریشان نہ ہو, آیا کس کی دہلیز پہ, آیا کس کی دہلیز پہ؟ اس نے کہا علی کے خون کی چوکھٹ پہ ہوں. میں پھر خالی نہیں جا رہی. اس کا سر ایک طرف ہے, دھڑ ایک طرف ہے, اور یہ اس باپ کو لینے کے لیے آیا ہے جس کا سر تن سے جدا ہے. زین العابدین نے کہا پریشان نہ ہو, میں جانوں میرا کام جانا. اٹھے, یوں جھٹکا دیا, زنجیروں کو پھر توڑ دیا. یزیدی فوجی سامنے کھڑے تھے, 12 سال کا بچہ. اس کی ماں کہنے لگی امام پہرا ہے, کیسے نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا ذرا پیچھے جائیں نا, 50 سال میرا نانا نکلا تھا,
چپ کر کے سننا. میرا نانا نکلا تھا, ہاتھ میں کنکریاں تھیں, 80 کافر دیکھ رہے تھے. میرے نانے نے یاسین کی 4 آیات پڑھ کر دم کر کے پھینکی تھی. آج تک یوں کر رہے ہیں, میرے نانے کو نہیں دیکھ سکتے. توجہ توجہ توجہ. فرمایا آج تک آنکھیں مل رہے ہیں, میرے نانے کو نہیں پہچان سکے. فرمایا اسی نانے کا خون میری رگوں میں ہے. اگر میرے نانے کو نہیں سن پہچان سکے تو جان ہوتے دوترے نے بھی نہیں سکتے. پریشان فوجیوں کی سبوں کو چیرتے ہوئے امام نکلے, قبرستان گئے. جب قبر پہ گئے نا تو جا کر کہنے لگے چھٹا مار کے, اٹھو علی دا پتر تیری قبر پہ آیا. جب یہ بات کی قبر پھٹ گئی. جو سر علیحدہ تھا, دھڑ علیحدہ تھا, کھڑا ہوا. کھڑا ہو کے کہنے لگا سائیوں مریا بھی تھوڑی محبت ساتھ زندہ بھی تھوڑی محبت. نے فرمایا تیرا پتر ہے میرے کو, کہنا میرا پیو واپس کر دے, میں تیری قبر تے آیا. میں کہ اساں کسے کو کیڑا لینا ہے, اللہ نے ساری قدرتاں ساڈے ہاتھ میں دے دتیاں نے. مولوی نے درد ہوندی ہے 1000 باری ہوئے, اسی تا دب کے کہنا ہے جتنی عظمتاں اللہ نے علی نو عطا کر رکھیاں نے کسے نو دتیاں ہی کوئی نہیں. علی دا شہزادہ آیا, ٹھٹا مار کے مردہ زندہ کر کے کہا چل لگ اگے. پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے یتیم نہیں ہویا, پیو دا سایہ ہلے بھی دے سر تے. تے بیوی نو نال لے کے چل, اونوں بھی احساس ہوئے میں بیوہ نہیں ہوئی, میرے سر دا سائیں میرے سر تے موجود. اس نے کہا امام صاحب آپ کی محبت میں مرا تھا, مہربانی کریں یزید مجھے پھر قتل کرے گا. توجہ بس آخری جملہ. امام صاحب نے کہا ہم انتظام ہی ایسا کریں گے, نہ یزید تجھے دیکھے گا نہ تو یزید کو دیکھے گا. اس نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ امام کے اوپر چادر تھی, آپ نے چادر اتار کے ان پر یوں پھینک کے کہا, یوں پھینک دی تینوں پر, اوپر کو رخ کیا, پیچھے کی طرف دیکھا, چادر اٹھا کر کہنے لگے اللہ یزید ہم ٹیل لا رہے تھانوں نہیں لا سکتے. یزید دل لگا ہے تمہیں محسوس کر سکتا نہیں. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جن پر زین العابدین کی چادر آ جائے کوئی اسے بے ایمان نہیں دیکھ سکتا, تو خود حسین کی آل کو بے ایمان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اہل بیت کو وہ دیکھ سکتا ہے جس کے سینے کی دھڑکنوں میں یا رسول اللہ لگتے ہو. چادر کا سایہ سنیے کے سر پہ موجود ہے. مینا والے نے ریت کو ہاتھ لگایا تو گندم بنی, کربلا والے نے روڑوں کو ہاتھ لگایا تو ہیرے بنے, مردے کو ہاتھ لگایا تو زندہ بنے. یا اللہ یہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عشق کربلا والے نے اٹھایا تھا, کربلا والے کی مینا والے کی قربانی بھی بڑی عظیم ہے. جس طرح کی قربانی کربلا والے کی ہے اس طرح کی مثال زمانے میں نہیں مل سکتی.